السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6، آیت نمبر 148۔ لا یحب اللہ، نہیں محبت کرتا اللہ، نہیں پسند کرتا اللہ، الجہرا، ظاہراً، برملا، سامنے، بالسوء، بری بات، من القول، جو کہی جائے، الا مگر من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہو، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیعاً علیما، سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے کسی بھی قسم کی بری بات کو برملا کہنے یا سامنے ظاہراً کہنے سے منع فرما دیا، کہ جیسے بعض لوگ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ فٹافٹ ہر ایک کو باتیں سنائی جاتے ہیں، ہر ایک کی انسلٹ کرتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں اپنے زبان سے، دوسرے بندے کے دل کا حساب نہ رکھتے ہوئے بھی۔ تو جب اسلام اتنا پیارا مذہب ہے تو وہ دلوں کا بھی ایسے ہی لحاظ اور خیال رکھتا ہے کہ ہر دل میں اللہ رہتا ہے اور اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ تو جب اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کو یکجا دیکھنا چاہتا ہے، تو اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو توڑنے اور مروڑنے لگ جائیں، ایک دوسرے کی دل آزاری کرنے لگ جائیں، تو اسلام کی روح سے ہم اکٹھے کیسے ہوں گے؟ آپ دیکھیں نا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی ہو رہی ہے تو وہ کبھی آپ کے ساتھ جمع ہوگا؟ کسی کی منہ پہ توہین ہو رہی ہے، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ نہیں نا۔ تو ہمیں جب اکٹھا ہونا ہے، مجتمع ہونا ہے دشمن کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، تو ہمیں پہلے آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھنا ہوگا۔ کسی کی دل آزاری اللہ کو پسند نہیں، کسی کو برا بھلا کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے، صرف الا من ظلم، سوائے اس بات کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو، کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کی شر سے دوسرے بندے کو محفوظ کرنے کے لیے بلند آواز سے کہا جا سکتا ہے کہ اس بندے کی باتوں میں نہ آنا، اس نے پہلے میرے ساتھ بھی برا کیا، اب یہ تمہارے ساتھ بھی کرے گا۔ لہٰذا ظلم والی جو بات ہے اس کے اوپر آپ نے اس کے خلاف یا اس کے سامنے یا اس کی پیٹھ پیچھے یا کہیں بھی بات کر دینی ہے جہاں ظلم ہوا ہو۔ لیکن جہاں کسی نے کسی کے ساتھ ہلکا پھلکا برائی کر دی یا کسی کے جذبات کا جواب دے دیا، وہ ایک الگ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 149۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، خیرن، کوئی نیکی، او تخفوہ، یا اسے چھپائے رکھو، او تعفو، یا درگزر کرو، عن سوء، ان برائی سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کان عفوا قدیرا، معاف فرمانے والا، بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ نیکی کو ظاہر کرنا یا چھپانا دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کی برائی سے درگزر کرتا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے اور وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، اگنور کر دیتا ہے، تو جس طرح وہ دوسرے بندے کو معاف کرتا ہے، اسی طرح اللہ اپنے بندے کو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیا کرے۔ اب برائی کا جو اظہار ہے اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن نیکی کے بارے میں جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے، چاہے تو وہ سب کے سامنے کی جائے، اگر سب کے سامنے کی جائے تو اس انداز سے نہ کی جائے کہ دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، بلکہ اس انداز سے ہو کہ دوسروں کو تحریک ملے، وہ بھی کریں۔ جب کسی کو موٹیویشن ملتی ہے وہ اس کے ساتھ نیکی کرنے پر ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی دوسرے طریقے سے کسی کے ساتھ نیکی کی جائے، جس کا دکھاوا اور پھر اس کے بعد ریاکاری اور اس کے ساتھ ساتھ دل آزاری اور پھر احسان جتلانے کی نیت سے کی جائے، تو یہ نیکی نہیں ہے، یہ دل آزاری ہوگی، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا تھا نا، یا رسول اللہ، کیا چیز اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپ کے صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو جب کوئی شخص چھپ کر صدقہ کرے گا تو کل قیامت والے دن وہ اس بات کا ادراک کر لے گا کہ اس نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا ہے۔ لہٰذا دونوں ہی صورتوں میں نیکی پوشیدہ اور ظاہر جائز ہے، کی جا سکتی ہے، اور اگر کسی کی برائی کو معاف کر دیا جائے تو یہ بڑی ہمت کا بھی کام ہے، اور اگر کوئی کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ سے معافی کی امید بھی رکھتا ہے، پھر اللہ بھی اس بندے کو معاف کرتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو انکار کرتے ہیں، باللہ، اللہ تعالیٰ کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان یفرقوا، کہ فرق کریں، بین اللہ، اللہ کے درمیان، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، یہ جمع کے صیغے ہیں دونوں، نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض، بعض پر، یعنی کہ کچھ پر، ونکفر، اور انکار کرتے ہیں، ببعض، بعض کا،
وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں ان یتخذوا کہ بنائیں بین ذالکا اس کے درمیان یعنی کہ کفر اور اسلام کے درمیان سبیلا کوئی راستہ کوئی۔ اب اس آیت میں مشرکین اور منافقین کی کچھ باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی خصلتیں ہیں، اور اس کے بعد کفار کی خصلتیں ہیں کہ کفار کی بھی اقسام ہیں۔ ایک یہ کہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، ایک وہ جو نبیوں کو مانتے ہیں لیکن بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لہٰذا اللہ نے فرما دیا وہ بھی کافر ہیں۔ اور عیسائی وہ بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ بھی کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کافر بنا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبیوں کے ساتھ کفر کرتا ہے، اسے کافر کیوں کہا گیا؟ اللہ پر ایمان کافی تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے وہ سارے پیغام بر ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کر زمین پر آنے والے ہیں، وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں۔ انہی کا انکار کر دیا جو اللہ کا نائب ہے، تو یہ لا محالہ اللہ ہی کا انکار ہو گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو میرے نبیوں اور رسولوں میں فرق کرے گا، کسی پر ایمان لے آئے گا، کسی کا انکار کر دے گا، وہ سارے ہی کافر ہیں۔ ایمان تو یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سب جمع کے صیغے ہیں، یعنی کہ نہ تو کسی ایک فرشتے کا انکار کرنا، نہ کسی ایک کتاب کا، نہ کسی ایک رسول کا۔ ایمان اسے کہتے ہیں، اسلام اسے کہتے ہیں کہ جو مکمل یقین کی بات ہو اور سب پر ایک جیسا ایمان لانا ہو، کسی پر کم اور کسی پر زیادہ نہیں۔ ہاں محبتوں کی بات کم زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ کم، لیکن ایمان میں سب برابر، کہ اللہ پاک نے جو 1,01,000 پیغمبر بھیجے ہیں، ہم ان سب پر ایک جیسا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نائب ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان کہلائیں، لیکن جس کا مرضی انکار کر دیں اور جس پر مرضی ایمان لے آئیں، یہ اس میں ہمیں کوئی تیسرا راستہ اختیار کرنا کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ ہم یہاں اپنی مرضی کر سکیں۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو مکمل طور پر دین سے خارج فرما دیا اور ان کو کافر قرار دے دیا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون جو کہ کافر ہیں، حقاً سچے، و اعتدنا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ رسوا کر دینے والا عذاب۔ یعنی کہ جو کفر اور اسلام کے درمیانی کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں وہ سب کافر ہیں۔ اللہ نے ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ ان کو دونوں جہانوں میں کہیں بھی کامیابی اور عزت نصیب نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 152، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور فرق نہیں کیا، بین احد ان میں سے کسی میں پر بھی، منہم ان میں سے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سوف ان قریب، یؤتیہم دیا جائے گا، اجورہم ان کے اجر، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب ان ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ جو ان ساری ایمان کی صفات پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، یعنی کہ کسی کو نبی ماننا اور کسی کا انکار کرنا، وہ ایسا کچھ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایسا اجر عطا فرماؤں گا کہ جو بہترین ہوگا، اور ان کے ہر کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ آیت نمبر 153، یس آلو کا سوال کرتے ہیں آپ سے، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتابی اہل کتاب، ان تنزلہ کہ آپ نازل کریں یا اتروائیں، علیہم ان پر، کتاباً کتاب، من السماء آسمان سے، فقد سألوا تو وہ سوال کر چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبرا من ذالکا اس سے بھی بڑا، فقالوا انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ ہمیں دکھاؤ اللہ، جہرتاً ظاہر، فاخذتہم پس پکڑ لیا انہیں، صاعقۃ
بجلی کی کڑک نے، سائقہ بجلی کو کہتے ہیں، بظلمہم ان کے ظلم کے باعث، ثم اتخذوا پھر انہوں نے بنا لیا، العجلا بچھڑے کو، معبود، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتہم کہ آ گئی ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں، فعفونا پس ہم نے انہیں معاف کیا، عن ذالک اس کے بعد، وآتینا اور ہم نے عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو، سلطانم مبینہ واضح اختیار، واضح غلبہ۔ اس آیت کے شان نزول ہے کہ کعب بن اشرف جو کہ یہودی عالم تھا، یہ چند یہودیوں کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ہم سارے آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، بس ایک چھوٹی سی شرط ہے ہماری، پوری کر دے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب توریت آسمان میں تختیوں کی شکل سے اتری تھی، آپ بھی ہم پر ایسی کوئی کتاب اتروا دیں تو ہم آج ہی کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ پاک نے جبرائیل امین کو یہ آیت دے کر بھیج دیا کہ آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے کوئی کتاب نازل کروا دیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ کتاب تو چھوٹی چیز ہے، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تمہارے رب کو دیکھ نہ لیں۔ جب دیکھ لیا تو رب تو محدود ہو گیا نا۔ ایمان تو بالغیب کا نام ہے، اور وہ غیب ہو کر اس پر ایمان لانا یہ دلی کیفیت کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک کہ اللہ کو ظاہراً نہ دیکھ لیں، تو یہ اس سے بھی بڑی گستاخی ہوگی، بڑی بے ادبی ہوگی جو انہوں نے یہ فرمائش کر لی موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پہ آسمان سے بجلی کی ایسی کڑک بھیجی کہ جس نے ان کو بے ہوش کر دیا، اور بلکہ ایک حساب سے موت ہی آ گئی تھی، اور وہی لوگ ابھی صرف مسلمان ہوئے تھے، تو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے ان کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو اس آیت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے ہیں اس کو ایز اٹ از قبول کیا جائے۔ ایک ایک آیت کر کے ہم پر آسانی کے ساتھ جو اتر رہی ہے، ہمیں یاد کرنا، ہمیں سنبھالنا، ہمیں سمجھنا آسان ہو رہا ہے، اس کو ایسے ہی یاد رکھا جائے اور ایسے ہی اس کو نازل ہونے دیا جائے۔ ایک بارگی میں اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح توریت بھی چاہتے ہو تو آپ نے کون سا مان لیا؟ اس کو بھی تو پشتوں کے پیچھے ہی رکھا ہے، نہ تو دیکھا کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کون سی نشانیاں ہیں، نہ یہ دیکھا کہ کہاں ان کی رہائش ہوگی، کہاں وہ ہجرت کریں گے، کتنی وہ غزوات میں شرکت کریں گے، کتنی زندگی پائیں گے، کیا حلیہ مبارک ہوگا۔ یہ سب کچھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے اس کو تو پس پشت ڈال دیا، اس کو تو بیک فٹ پہ رکھ دیا انہوں نے۔ اب اللہ کے رسول کے پاس آ کے نیا مطالبہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی ہی کتاب، ارے جو آپ کے پاس ہے پہلے اس پر تو عمل کر لو۔ اور پھر وہ تو اس سے بھی گستاخ لوگ ہیں کہ وہ اللہ ہی کے دیدار کا مطالبہ کیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک انہوں نے جو بھی کیا میں نے اس پر انہیں معاف کر دیا، یہ ساتھ یہ بتا دیا، فعفونا عن ذالک ہم نے اس بات سے انہیں معاف کر دیا۔ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، توریت آ چکی تھی، پھر بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا سامری کے کہنے پر، سارا واقعہ ہم نے پہلے پارے میں پڑھا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے انہیں معاف کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا کہ ان کو سیدھے راستے پر چلائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔